اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 108 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 سے آغاز کریں گے۔ پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 سے ہم آج ترجمے کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے صرف اشارہ کہ گزشتہ کیا بات چلتی ہوئی آ رہی ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے آئندہ ہونے والی بات کو سمجھ سکیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جو بات کی جا رہی تھی، جو پس منظر ہے وہ یہ کہ وہ یہودی کہ جو رسول اللہ کے انتظار میں تھے، جب رسول پاک آئے تو نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ دشمن بن گئے، اور دشمنی میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے کہ حتیٰ دیگر لوگوں کا ایمان لانا بھی ان پر بڑا سخت گراں گزرتا تھا۔ وہ ہر طریقے سے انہوں نے کوشش شروع کی کہ جو نہیں لائے وہ جائے نہیں اسلام کے قریب، اور حتیٰ کہ جو ایمان لے آئے ان کو بھی واپس پلٹایا جائے۔ لہٰذا پوری شدت کے ساتھ وہ خرابیاں کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے ایک خرابی ان کی کیا تھی کہ وہ اوس و خزرج کہ جو دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے رسول اللہ پر، اور انصار کہلوائے جو قبیلے، ان کو پرانی دشمنیاں آپس کی یاد کرا کر تو چاہتے تھے پھر ان کی آپس میں لڑائی کروا دیں،
تاکہ دین اسلام نے اور ایمان نے ان کے دلوں کے اندر جو اثر کیا ہے اور گزشتہ دشمنیوں کو زائل کر دیا اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ بھائی چارہ ختم کرایا جائے۔ جب یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، اسلام کی طاقت کمزور ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ دین اسلام ترقی نہیں کر سکے گا، مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ اسلام کی تعلیم پر جب انسان کسی اور چیز کو غلبہ دیتا ہے، وہ دین کو کمزور کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر دین اسلام نے کہا ہے تم بھائی بھائی ہو، یہ اپنا قبیلے پرستی کی وجہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو گھٹیا سمجھے، اس پر فخر کرے کہ تو گھٹیا اور میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ یہ قبیلہ پرستی کی آگ یہودی بھڑکا کر اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اسلام کی طاقت کو کمزور کرے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج اس زمانے کے اوس و خزرج لے لیں اور آج کا شیعہ سنی مسئلہ لے لیں کہ غیر مسلم سیکولر طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہمیشہ بھڑکا رہے، یہ آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے، تاکہ وہ آرام سے جب چاہے شیعوں کو مار لیں، جب چاہے اہل سنت کو مار لیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے لیے مسلمان ہونا جرم ہے، ہم چاہے ایک دوسرے کو مسلمان کہیں، چاہے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، دشمن ہم سب کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شیعہ مسلمان ہے، مثلا یہ سنی مسلمان ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جھگڑے جاری رہیں تاکہ ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے۔ اگر یہ جھگڑے ختم ہو گئے شیعہ سنی کے، تو پھر یہ سب مل کر اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے مقابلے میں، اور پھر ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ لہذا فرقہ واریت اسلام کا کوئی فائدہ نہیں کر رہی، اسلام کے دشمنوں کا حتماً فائدہ کر رہی۔ تو یہ ان آیات کا پیغام جو اس زمانے میں نازل ہوئی، آج کے زمانے میں یہ پیغام ہے ان کا، کہ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کو ترجیح دے گا باقی چیزوں پر، اس کے لیے یہ پیغام واضح ہے۔ ورنہ ہر آیت کے نیچے 2-3 تعویلیں لگا کر اور کسی پیر کا قول نقل کر کے آیت قرآن کو بیکار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پیر پرستی میں زندگیاں گزاری جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی، یاد کرو جب تم دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بینات واضح اللہ کی باتیں آ جانے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور آج مسلمان وہی کر رہے ہیں۔ اور اس کی تڑپ ہی نہیں ہے کہ وہ بینات کون سی ہیں، کہ اللہ نے بینات دی ہیں، تبھی تو کہہ رہے بینات آنے کے بعد ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کے پاس یہ میری واضح باتیں آ گئی تھی، واضح چیزیں، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں بھی بینات دی ہیں، تو ہر فرقے کا ہر فرد ڈیمانڈ کرے، لوگوں اپنے علماء سے ڈیمانڈ کرے، وہ بینات بیٹھ کے طے کر کے دو ہمیں، کہ جس کے بعد بینات خدا نے دی ہیں وہ طے کر کے ہمیں دو، اور ہمیں بتاؤ بینات کون سی ہیں، اور اس کے بعد اس پہ اکٹھے ہو۔ اور باقی جو ضعیف چیزوں پر مبنی وہ باتیں کہ جن پر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اس آیت کے بعد گمان پر مبنی چیزیں جن کے بارے میں یقین نہیں ہے، واضح اور روشن نہیں ہے، ان کو جھگڑوں کی بنیاد بنا کے لڑائیاں کرنا، یہ اس آیت کی نافرمانی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی سزا یہی عذاب ہے فرقہ واریت کا، کہ جو ہم جھیل رہے ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر اس آیت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ بینات آ جانے کے بعد تم ان کی طرح نہ ہونا جن تم سے پہلے جن کے پاس بینات آئی تھی، پھر بھی انہوں نے تفرقہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو ڈھونڈنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ بینات کون سی، اور اگر اپنے خاص مسلک اور فرقے کو ذہن سے نکال کے ساری امت کو ذہن میں رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ بینات ڈھونڈنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا بڑا سمپل سا قرآنی نسخہ یہ ہے کہ جو ساری امت میں مشترک چیزیں واضح ہیں، سب امت کا ان پر ایمان ہے، ان کو سامنے رکھا جائے، اور باقی جو مثلا خاص مسلک کے عقائد ہیں، اگرچہ ہر مسلک یہی سے کہتا ہے کہ یہ میں ہی مسلمان ہوں، باقی سب خراب ہو گئے، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے اپنے افکار رکھے، اس کو آزادی ہو،
علمی بات کرنے کی، بغیر توہین کیے بات کرنے کی اجازت ہو، توہین نہ کی جائے. ہر ایک اپنے بے شک اس ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے، جس طرح روایت کی کرے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بینات کے بعد لڑو نہیں. بات یہ ہے کہ بینات کے بعد تم نے تفرقہ نہیں کرنا. قرآن تفرقے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اختلاف رائے کا کہ جو لڑائی اور جھگڑے پر کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ ہو ترقی ہوگی، اور تحقیقات ہوں گی، اور ریسرچ ہوگی، اور علمی باریک بینی وجود میں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں لڑائی، اس اختلاف کے نتیجے میں جہاں لڑائی ہے ان بینات کے ہوتے ہوئے، وہاں اللہ بالکل کلیئر، یہ آیت کوئی مبہم آیت نہیں ہے. اس کو فرقہ واریت کے بنائے ہوئے زہریلے جو افکار ہیں، اس نے ان آیات کو مبہم بنا دیا، ورنہ یہ آیات بالکل واضح اور روشن ہے. اور جب تک امت اس کی طرف، میں نے عرض کیا تھا کہ پلٹتی نہیں ہے ان آیات کی طرف، تب تک اسی طرح ایک دوسرے کو بھی جوتے ماریں گے اور کفار سے بھی جوتے کھاتے رہیں گے. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ تم بینات کے بعد ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ کیا. ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے. اب اسی تناظر میں ان آیات کو دیکھا جائے. سیاہ چہرے یعنی یہاں پر جو بینات آنے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور جنہوں نے امت کی کوشش کی، قریب لانے کی کوشش کی، وہ چہرے سفید ہوں گے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں. اور پھر آخر میں خدا نے فرمایا تھا کہ کل کی جو آخری آیت تھی کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو برحق ہے، اور ہم آپ کو تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا رسول. اور اللہ تو عالمین پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. بندے یعنی خود ہی اس کی بات نہ مان کر ظلم کرتے ہیں. آیت نمبر 109. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے صرف اللہ کا ہے، اللہ صرف اس کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام امور یعنی تمام جھگڑے، تمام چیزیں آخر میں اللہ کی طرف پلٹائی جائیں گی. خوش نصیب وہ ہے کہ جو آج اللہ کی طرف اپنے جھگڑے کو پلٹا دے. قرآن نے کہا ہوا اسی آیت میں جس میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بعد یہ ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، قرآن و سنت کی طرف اس کو پلٹاؤ. ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ کتاب اصول کافی کے مقدمے میں دین سیکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کچھ روایات لائے ہیں. شیخ کلینی، وہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا جس شخص نے اپنا دین قرآن سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا، پہاڑ ہل جائیں گے، وہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا، مضبوط ہوگا. اور جس نے اپنا دین لوگوں کے منہ سے سن کر لیا، لوگ اس کو دین سے خارج بھی کر دیں. بڑا کلیئر بتایا ہوا. لیکن آج اکثریت اہل بیت کا نام لے کر اس طریقے سے دین سیکھتی ہے جس کے اہل بیت نے خطرہ بتایا، اور جس طریقے سے اہل بیت نے دین سیکھنے کا کہا ہے اس طریقے سے دین نہیں سیکھا جاتا. کتنا واضح اور شفاف ہے. لیکن بس وہ بھیڑوں کی طرح، جس طرح اگلی پرانی بھیڑیں چلی جا رہی تھی اسی طرح پیچھے سے بھیڑیں. اگر کہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو فالو کرو، کہتے ہیں جو ہمارا دادا کرتا تھا ہم تو اس کو فالو کریں گے. بالکل وہی مزاج ہے. اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہا ہے، اس کو لوگوں سے، معاشرے سے نکالنے کے لیے ہزار قسم کے لغو اور بیہودہ بہانے گھڑے ہوئے ہیں، باتیں پروپیگنڈے کیے ہوئے شیطانی، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں ہی نہ، اور پیر پرستی میں سب مشغول ہیں. تو تمام امور اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی یہ جو تم نے فرقہ بنایا ہے، تم جھگڑا کرتے ہو، یہ سب اللہ کے پاس تمہیں جا کر جواب دینا ہے. اور یہ جو آگ بھڑکانے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ دیکھیں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، لیکن بنی اسرائیل کی طرح نہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا کہ انہوں نے کہا ہم تو سب سے بہترین قوم ہے اور تھے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے. اللہ نے کہا تھا میں تمہیں فضیلت دی، کیوں؟ تمہارے پاس تورات کی امانت ہے. اب تورات کے بتائے ہوئے راستے سے اتر گئے، دنیا داری میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، گناہوں میں لگ گئے، لیکن اپنی فضیلت اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ نے دی ہے یہ تو واپس نہیں لے گا. نہیں، اللہ کی دی ہوئی فضیلت پھر اس
امانت جو خدا نے دی ہے اس کی اگر امانت داری کی جائے تو وہ فضیلت رہتی ہے، ورنہ اللہ نے اسی جگہ پر کچھ آیتوں کے بعد کہا ہے لعنت ہے ان پر کہ جنہوں نے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اس کا انکار کیا، ایسے کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس چن لیا فضیلت تو اب وہ فضیلت ہمیشہ رہے گی، نہیں، لہذا یہاں پر خداوند عالم کلیئر فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تمہاری علامت یہ، تمہاری ڈسٹنکشن یہ ہے، کیا کرتے ہو تم؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت خارج ہونے سے، تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی تم بیٹھنے والے نہیں ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے۔ رسول اللہ کی امت کا کام یہ ہے، اب نبی تو نہیں آنا، اب امت نے، رسول اللہ کی امت نے یہ کام کرنا ہے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کا۔ سبحان اللہ، ہم کہاں پہنچے کھڑے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا دور کی بات، دوسری دنیا کے لیے عبرت بنے کھڑے ہیں مسلمان، کہ ان کی حالت دیکھو۔ یہ بالکل وہی جو یہودیوں نے کیا تھا، ہم نے اسی ٹریک کو اپنایا ہوا۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے اور خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے۔ اور وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا اس سے اوپر والی آیت فرماتی ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اور اس سے نیچے والی آیت کہتی ہے ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آنے کے بعد پھر تفرقہ کیا۔ تو درمیان والی آیت میں خیر، سب سے بڑی خیر کون سی ہے؟ امت کے اتفاق اور اتحاد کی دعوت، سب سے بڑی دعوت الی الخیر آج یہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، اگر آج رسول اللہ حکم خدا سے واپس آ جائیں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اتحاد، اپنی امت کو اکٹھا کریں کہ میں تمہیں کیا دین دے کے گیا تھا، تم نے کیا کرنا۔ تو آج رسول اللہ سے جو محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اس کو یہ درد ہونا چاہیے کہ یہ امت کیوں بکھری ہوئی اور کیا طریقہ ہو، اور طریقہ قرآن نے بتایا ہوا، ایسا نہیں کہ طریقہ نہیں بتایا ہوا۔ اللہ جو طریقے نہ بتائے ان پہ پکڑ نہیں کرتا، طریقہ موجود ہے لیکن افکار اور ذہنیتیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے یہ کہ اپنی جنت کی طرف فکر ہو، دوسروں کی جنت کی بھی فکر جب ہو جائے تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف، اور ہم ساری امت ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی وہ رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ تم یہاں وہاں پر فرمایا تھا ایک جماعت ہونی چاہیے، یہاں پہ کہہ رہے تم امت بہترین ہو اس لیے کہ تمہارے اندر یہ چیز رکھی گئی۔ امت کا ہر فرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے نقل شدہ روایت میں بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، خرابی کو، خدا کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے، تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ اگر زبان ایسی حالت ہے کہ زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے نفرت کرے اس سے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اگر برائی دل سے بھی بری نہیں لگ رہی، بے حیائی ہو رہی ہے معاشرے میں، فحاشی پھیل رہی ہے معاشرے میں، اور آپ مثلا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو، اور اس طرح ہونا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے، ہمارے ماحول کو بالکل مثلا ایک غیر مسلم جو شہر ہے، معاشرہ ہے، اس کے ماحول کی طرح ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، یہ ایمان کے آخری درجے سے بھی پیچھے سلپ کر گئے، کیونکہ امر بالمعروف کے درجات، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو فرمایا کہ توجہ فرما لیں کہ اگر برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا دل سے نفرت کرے، یہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی سٹیج ہاتھ سے روکنا ہے، نہ، ہاتھ سے روکنا وہ لاسٹ سٹیج ہے۔ وہ بتایا گیا کہ اگر تو زبان سے
اور زبان سے بھی سب سے پہلے نرمی ہے، نرمی سے پھر آہستہ آہستہ جو اگلا طریقہ اختیار کرنا ادھر جائے گا۔ اگر نرمی والا طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے تو پھر نرمی سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو جب اچانک یعنی اسلام ان کو اچانک سمجھ آتا ہے تو وہ بڑے بدترین طریقے سے ایگریسو اور بدتمیز اور لڑائیاں کرنے والے بن جاتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو وہ کفار اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، نرمی، ہدایت کا جذبہ، اصلاح کا جذبہ یہ ہوتا ہے، نہ کہ اب اسلام کا ٹھیکہ آپ کو سونپ دیا گیا اور اب دوسروں کو ڈنڈے آپ نے مارنے شروع کر دیں۔ پہلے جب تک خود خراب تھے سب کچھ کر رہے تھے، اب الٹ ہو گیا بالکل، لوگوں کو ایسا اسلام کا چہرہ پیش کرنا کہ لوگ بھاگ جائیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالآخر یہ اپنی تفصیلات رکھتا ہے، لیکن آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارے ایمان سے یہ چیز جڑی ہوئی، تمہارے ایمان سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی یہ یہودی کہ جو بجائے ایمان لانے کے اب چالیں چل رہے ہیں، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اور اکثر ان میں سے فاسق۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ان میں سے مومن بھی ہیں، اہل کتاب میں سے مومن بھی ہیں، اور اکثر ان میں سے کون ہے؟ فاسق۔ بس قرآن میں ایک تقابل جو ہے ایمان کا فسق کے ساتھ، اللہ نے ایمان کو بہت ساری الفاظ کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، ایمان کفر کے مقابلے میں آیا ہے، ایمان جو ہے وہ نافرمانی کے مقابلے میں آیا ہے، یہاں پر وہ ہے ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ فاسق۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ایمانداری کے ساتھ نیک تھے، پاکیزہ تھے، حضرت موسیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، نیک لوگ، ان کو خداوند عالم کہہ رہے یہ مومن ہے، جو ان کے پاس پہنچا ہوا ہے، جو ان کا دین ان تک پہنچا ہے اس پر ایماندار ہے۔ اور لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ فاسق۔ اہل کتاب ہے لیکن کیا ہے؟ فاسق۔ اس فرق کو آپ جو قرآن جس کی طرف یعنی اپنی آیات میں جو بات بیان کرتا ہے، اس فرق کو سمجھنا چاہیے قرآن کو، کیونکہ اس کے سمجھنے سے پھر اپنی بھی مسلمانوں کی بھی بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کا مطلب ہے اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کفر نہیں، ہر اہل کتاب کافر نہیں، اہل کتاب میں سے کافر اس کو قرار دیا جائے گا کہ جو دین اسلام کا پیغام اس تک پہنچ گیا، اس کو پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یہ کافر ہے۔ جس کو ابھی سمجھ نہیں آیا اس کو ہم اگرچہ نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یعنی غیر مسلم ہے، لیکن جو جان بوجھ کے جاننے کے بعد انکار کرتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں مانتا۔ یہ قرآن مجید میں کفر کا مفہوم ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ جو حکم دے پتہ چلنے کے بعد اس کو نہ مانے، یہ عملی طور پر انسان کفر کرتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے حج واجب ہے، تو اگر کوئی کفر کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ حج نہ کرے، جانتے بوجھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، وہ کفر ہے۔ جو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے۔
تو ایمان کیا؟ ایک ہے اسلام آنے سے پہلے کی حالت یہودیوں کی، وہ فرما رہا ہے اللہ کیا ان میں مومن بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، اور ان میں اکثر ان میں سے کون ہے؟ فاسق، نام اہل کتاب والا ہے، پیدائشی یہودی ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں، تورات والے کہلواتے ہیں، لیکن فاسق۔ ان کو اللہ مومنوں سے جدا کر رہا ہے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں، اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اکثر ان میں سے غیر مومن یعنی یہودیت نکل گئے، نہیں، ظاہری طور پہ یہودی، جیسے آج فاسق بھی مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ اس کے فسق نے اسے اللہ کے ہاں خارج کر دیا، اس لسٹ سے ایمان اس کے دل کے اندر سے زائل کر دیا۔ اس خطرے سے قرآن مجید نے آگاہ کیا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے، نکالے گئے ہیں، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق، حدود الہی کراس کرنے والا۔ اللہ نے کہا ہے حد میں رہو، حد کو پھلانگ جانے والا۔ اب مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ لوگ اذیت دینے کے علاوہ اپنی حرکتوں سے ان کی حرکتوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی خیانتوں سے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی ہے جو کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، طاقت نہیں ہے کہ تم پہ غلبہ پا لیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، کبھی بھی یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، سوائے اس اذیت، ایذا رسانی کے، اس اذیت کی اور تکلیف کے جو ان کی حرکتوں سے تمہیں ہو رہی ہے۔ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں، قتال کریں، یہ اللہ خبر دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اگر تم سے قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ پیٹ پھیر لیں گے اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ تم سے لڑیں گے نہیں، تم سے قتال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی فتنہ کر سکتے جو کر رہے ہیں، تمہیں لڑوائیں آپس میں، تمہیں بھڑکائیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کریں تاکہ ضعیف الایمان جو نئے مسلمان ہیں ان کے ذہن پریشان، یہ اذیتیں کر سکتے، تم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کیوں تم سے جنگ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ان پر ذلت دے ماری، جہاں بھی جائیں، جس پر بھی اعتماد کر، جہاں جو دامن بھی تھامے، اللہ نے ان پر ذلت دے ماری، یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اللہ کی رسی تھامے یا لوگوں کی رسی تھامے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہوتی، وہ تو ہے نہیں، وہ تو یہ خود فاسق ہے۔ اللہ کی رسی تھامتے تو تم آپ پر ایمان لے آتے، یا لوگوں کی رسی، لوگوں کا سہارا لیں، لوگوں کی ہیلپ لیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ کام یہودیوں نے کیا۔ کفار مکہ کو خط لکھتے تھے، مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے منافق کفار مکہ کو خط لکھتے تھے، اپنے پرانے دوستوں کو خط لکھتے تھے کہ آؤ مل کے حملہ کرو، یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ اس طرح اگر بڑھتی رہی اسلام کی طاقت تو یہ پھر تمہارے قابو سے ہی نکل جائیں گے، لہذا آؤ اور ان پہ حملہ کرو۔ جنگ احزاب، جسے غزوہ جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ مدینے کے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں نے پورا زور لگایا کہ کفار اپنے سارے اتحادیوں کو جمع کر کے آئیں اور اسلام کے ساتھ فائنل حساب کریں اور مسلمانوں کو شکست دے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر خدا نے اس جنگ عذاب میں بھی ایسے کام کیے، اللہ نے ایسی غیبی امداد کی کہ ان کو شکست ہو گئی۔
تو یا تو خدا کی رسی یا لوگوں کی. اور دنیا میں یاد رکھیے اللہ تو طاقت ہے، وہ تو سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن خدا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عوام کی پشت پناہی، یعنی لوگوں کی پشت پناہی. اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بھی جھک جاتے ہیں. اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ دیکھ لیں بعض ممالک میں، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بعض اسلامی ممالک میں عوام اچانک اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تو وہ آمر اور ڈکٹیٹر کے جن کے تشدد اور ٹارچر اور جیلوں سے لوگ کانپتے تھے، ان کا حشر کیا ہوا؟ نہیں ٹک سکے عوام کے ساتھ. طاقت ہوتی. لیکن ظالم کب اپنا کام کر سکتے ہیں؟ جب عوام کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. اسی لیے عوام کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. ان میں مختلف جو بھی بہانہ ملے تقسیم کا، زبان کا بہانہ ہو، رنگ کا بہانہ ہو، قبیلے کا بہانہ ہو، زمین کا بہانہ ہو، صوبے کا بہانہ ہو. مثلا حکمران، غیر الہی حکمران، وہ خوش ہوتا ہے تقسیم رہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سیکولر طاقتیں نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ پوری کوشش کرتی ہیں، اور ان کو کرنی چاہیے کہ اسلام کو ماننے والے تقسیم رہیں، اور اسلام کی طاقت کبھی بھی متحد نہ ہو سکے، یونائٹ نہ ہو سکے، تاکہ ہم جو بھی کرنا چاہیں تو دوسرا بجائے ساتھ دینے کے مسلمان کے کہ اچھا ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یہ تو دوسرے فرقے والے. اور جب اس کی باری آئے تو وہ اس پر ہنسیں اور خوش ہو کہ ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یہ دین کی دشمن طاقتیں، سیکولر طاقتیں دین کے ماننے والوں کے بارے میں چاہتی ہیں ان کو تقسیم کرنا، اور اللہ نے اس تقسیم سے مثلا روکا ہوا. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان پر ذلت دے ماری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جہاں بھی جائیں یہ، مگر یہ کہ انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائے. خود سے ان میں طاقت نہیں چھوڑی، لیکن تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر خود اللہ نے اتنی طاقت ڈال دی ہے کہ تم بغیر کسی کی ہیلپ کے بھی کفار کا مقابلہ کر سکتے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اکیلے کچھ بھی چالیں چل سکتے ہیں، اکیلے آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ انجام یہودیوں کا اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان آیات سے مراد ابھی قرآن کی آیات نہیں ہے، اللہ کی آیات، ان تورات. کانو، یہ کرتے تھے، آیات اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق ظلمن انبیاء کو قتل کرتے تھے. ظاہر ہے یہ گزشتہ کی بات ہوئی. اس تورات کی نافرمانی کے نتیجے میں، اور جو انبیاء آتے تھے ان کو تورات کی طرف دعوت دینے کے لیے، ان کے قتل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا ہے؟ ذلت دے ماری. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو بدلتا نہیں ہے. کہ جو کتاب اس نے دی ہے، اگر اس کو چھوڑ دے وہ قوم جس کو کتاب دی گئی ہے، تو ذلت اور مسکنت، محتاجی اور ناداری اس پر دے ماری جاتی ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے. انہوں نے نافرمانی کی، عصوا عصیان سے، معصیت، نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تجاوز کر جایا کرتے تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. کئی الفاظ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ آیت نمبر 112 تھی. اب اچھی طرح توجہ فرمائیں آیت نمبر 113 سے 115 تک. یہ بھی ایسی آیات ہیں کہ آج اگر مسلمان ان کو لے کر بیٹھ، ان کے میسج کو لے لیں، تو بھی ہمارے معاشرے کی صورت، شکل و صورت بدل سکتی ہیں. یہ آیات اللہ نے بتا دیا ہو، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کتنا شدید لہجہ ہے. ذلت دے ماری گئی، مسکنت دے ماری گئی، جہاں بھی جائیں یہ ذلت ہی ہے ان کے لیے. یہ مذمت، شدید مذمت ہے اللہ کی طرف.
لیکن فوراً کیا فرمایا؟ آیت نمبر 113 لیسو سواءن، ترجمہ دیکھیے، یہ سب ایک جیسے نہیں، لیسو سواءن، یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں۔ کاش شیعہ اس کو سنیوں کے بارے میں اپلائی کر لیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں اسی آیت کو اپلائی کرے اور کہے کہ سارے ایک جیسے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے جہنمی، جو ہمارے فرقے کا نہیں ہے سارے جہنمی۔ یہ جو بات کرتا ہے یہ خود جہنم سے زیادہ نزدیک ہے بنسبت دوسروں کو۔ اللہ کے نبی کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا، بدترین گروہ ہوگا، وہ کہیں گے یہ جنت میں ہے یہ جہنم میں، جنت جہنم خود تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں، عجیب، شاید آپ کو پرابلم نہ ہو جائے۔ قل، یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ احقاف۔ خداوند عالم فرماتے ہیں اپنے نبی سے، قل، ان سے کہہ دیجئے، ما ادری، مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں اور کچھ بھی نہیں، بس واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا۔ یہاں پہ جنت کے ٹکٹ بک رہے ہیں اور فلان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، نہ صرف جنت کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں بلکہ جہنم کی بھی فکسنگ کر رہے ہیں۔ یہ جہنمی یعنی کنفرم ہو، کہاں سے آئے ہو تم بھائی؟ تم نے جہنم تو کیا تقسیم کرنی تھی، ہاں یہ ضرور ہوا، اگلے جہان تو اللہ جانے کیا ہوگا، تم کہاں جاؤ گے، یہ ضرور کیا کہ تم نے اپنے معاشرے کو جہنم ضرور بنا دیا، ایسا جہنم کہ جس کے اندر آ کے رہنے کا کسی کا دل نہ کرے۔ یہاں کے لوگ بھی دعائیں مانگ رہے ہو ہمارا ویزا لگے، ہجرت کرنے کو تیار ہو یہاں سے، کسی غیر مسلم معاشرے میں جا کے رہنے کے طلبگار ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں خواہش ہے کہ اگر کوئی ویزا لگ جائے نا بندہ باہر چلا جائے۔ امریکن ویزا لاٹری، ابھی آپ نے سنا پاکستان ویزا لاٹری، ذرا اشتہار دیں اخبار میں، لطیفے بننا شروع ہو جائے۔ ہاں، امریکن ویزا لاٹری پہ کاش اللہ کرے پانچتن پاک کے صدقے ہمارا ویزا لگ جائے امریکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دین نے تمہیں کہا تھا کہ تم امت وسط ہو، تمہیں لوگ اپنی خرابیوں کو تمہیں دیکھ کے سیدھا کریں گے، لوگ تم لیڈ کرو گے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا معاشرہ چھوڑ کر جو دین اسلام کے نام پہ وطن لیا گیا، ایسا اس وطن کو بنا دیا بدبختی سے کہ، اور بنایا بھی اسلام کے نام پر ہے، کہ یہاں سے بھاگنے کا جی چاہتا ہے لوگوں کا۔ البتہ بزدل ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، مرد میدان نہیں ہے۔ مرد میدان کو اپنے ہی میدان میں رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، میں اس پہ تاکید کیوں کر رہا ہوں۔ یہ یہودی وہ قوم ہے کہ جس کی قرآن میں تمام قوموں سے زیادہ ذکر ہے اور مذمت سے بھرا ہوا، اتنی بری صفات تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک جیسے نہیں، یعنی ان میں اچھے لوگ بھی، ان کی صفات کیا ہے؟ اب ہر شیعہ کو چاہیے سنیوں میں، اور ہر سنی کو چاہیے شیعوں میں، یا باقی جو فرقے بنے آپس میں، ہر قرآن کی یہ آیت یہ گائیڈ کر رہی ہے، یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ دوسرے مسالک سے بجائے سب سے نفرت کرنے کے اچھے لوگ تلاش کیے جائیں ان میں، اور وہ اچھے لوگ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر، بینات پر اکٹھے کھڑے ہو جائیں، اور جو زہریلے نفرت کے، وہ کیا کہوں میں اس کو، مشروب پلانے والے، معاشرے میں نفرت پھیلانے والے، ان کے خلاف قیام کریں۔ اور یہ قرآن کے لفظوں میں اولئک هم المفلحون، یہ جو جماعت ہے نا، یہ فلاح پانے والی ہے، نہ کہ فرقے بنانے والے اور فرقے بھڑکانے والے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنم، وہ یہ والا،
وہ یہ والا ہے کہ جو لیسو سواء فرقہ تو ہے ہی غلط، جو ٹھیک والی جماعت ہوگی وہ ہے جو قرآن کے اصولوں پہ عمل کر رہی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لیسو سواء، جس کے تم مخالف ہو، برا ہے، سارے ایک جیسے نہیں. من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمت، جو حکم خدا پر قائم ہے. کون سا حکم خدا؟ جو ان کے پاس پہلے پہنچا ہو. ایماندار یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے لمحات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آیات تورات پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو چکے ہوتے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. بعض مفسروں کو ان کو یہ بات اوپر سے ہی گزر گئی ہے، انہوں نے کہا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے. نہیں بھائی، قرآن کہہ رہے لیسو سواء، یہ اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوتا، پھر وہ تو مسلمان ہوتا ہے. اگر آپ غور سے ان آیات کو پڑھیں گے تو وہ جو بعض مفسر بھی ہوتے ہیں نا، جو اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اس کو گھسا کر قرآن پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے اور اس کا پھر مار بھی کھاتے. من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قائم ہے، تعریف نہیں کی، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوئے، ایمانداری سے حضرت موسیٰ کے دین پر قائم ہے، یا مثلا حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کو رات کے اوقات میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. اب یہ سب اللہ کی گواہی ہے ان کے بارے میں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے کہا نبی پر ایمان لے آئے، فرمایا اللہ نے کہ یہ نبی پر ایمان لے آئے نہیں، اس لیے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. آپ کیوں کہہ رہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ ورنہ اللہ کہتا ہے یؤمنون باللہ ورسولہ والیوم الآخر، نہیں فرمایا. چونکہ بات یہ بھی اس حالت کی ہو رہی ہے اسلام سے پہلے والی حالت کی، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، اور امر بالمعروف کرتے ہیں. جو تمہیں خیر امت کی نشانی بتائی گئی ہے یہ صفت ان میں بھی ہے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ امر بالمعروف کرے گا. جو روح دین سے آشنا ہے وہ نہیں کہتا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ امر بالمعروف کرے گا. وہ دین کی معاشرے میں تقویت کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ برائی کی حوصلہ شکنی کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جو خدا کا بندہ ہے، جو اس کے پاس پتہ ہے، اس کو جو بات سمجھ نہیں آئی ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ تو مسلمانوں کو یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. یہ یسارعون، اس کا جو ایگزیکٹ معنی ہے، صحیح معنی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں پہلے کروں، میں پہلے کر لوں نیکی. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. یہ میسج کیا ہے قرآن کا آج کے لیے؟ میسج کیا ہے کہ اے سنیو، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اور اے شیعہ سب سنی ایک جیسے نہیں ہیں. اے دیوبندیوں سب بریلوی ایک جیسے نہیں ہیں. اے بریلویوں سب دیوبندی ایک جیسے نہیں ہیں. سب اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہیں. اگر تم ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہو، ان سب میں وہ افراد موجود ہیں قائمت، جو حق ان تک پہنچے قائم ہے اس پر.
راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر چونکہ یہ اہل کتاب تھے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی رسول اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتے، ذکر بھی نہیں کیا. اب یہاں مسلمان فرقوں کو کیا میسج ہے یہاں پر توجہ فرمائیے گا کہ جو دوسرے فرقے کا ہے اور جو تیری والی بات پر پورا اس کو تیری والی بات نہیں مانتا، جو تمہارے مسلک کی الگ بات ہے، اس کا حتماً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے اور جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے. کاش اللہ توفیق دے دے اس آیت کی روح کو، ان آیات کی روح کو سمجھنے کا. کہ کیا سمجھتے ہیں فرقے ایک دوسرے کو کہ یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ مثلاً یہ والی بات نہیں مانتے، سارے جہنمی ہیں. تو یہ جو نیک یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کو ماننے والے نہیں. بعد میں مان لیں گے کہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن ابھی جو ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، خدا ان کی تعریف کر رہا ہے. جب تک یہ فرقے کی منحوس اور زہریلی دیوار کھڑی ہے، یہ اینک جب تک آنکھ پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ اچھوں کو بھی برا کر کے دکھائے گی. کیونکہ فرقہ جو دوسرا ہے، گروپ جو دوسرا ہے، مسلمانوں سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب یہودیوں کے بارے میں کوئی پالیسی بنانی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا. وہ کون ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. بس ہر فرقے کو، ہر مسلک کو قرآن کا پیغام کیا ہے کہ مت سمجھ کہ جو تیری والی بات کو نہیں مان رہا اور خدا کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، عبادات ان بینات کو مانتا ہے، ہاں ایک چیز میں مثلا تمہارا اس کا اختلاف ہے، مت سمجھو کہ دوسرے والوں کو پتہ ہے اور نہیں مانتے. یہ ذہنیت ہے فرقے کی، سب جہنم میں جائیں گے. نہیں، وہ جنت اللہ کی ہے، وہ اس کی مرضی ہے کس کو جنت میں ڈالے گا، اور اس نے کتاب خدا میں بتایا ہوا. ان آیات کو غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں. یہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹتی ہیں اگر ہمیں عقل آئے تو. باقی تمام چیزیں ان سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی. آیات قرآن سے جو بھی ٹکرائے گی ختم ہو جائے گی بات. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا. ہمارا جو مسلک ہے شیعہ مسلک، اس کا بنیادی اصول ہے خلاف قرآن کوئی حدیث قابل قبول نہیں. کلیئر ہے بالکل. کہتے ہیں کرتے نہیں. سب فرقے ایسے. جب باری آتی ہے اپنے مسلک کی، قرآن کو توڑ موڑ کر آیات کو کہتے ہیں یہ مراد ہے، اور خدا انہیں نامراد رکھتا ہے. قرآن کی مراد ڈھونڈنے کی بجائے اپنے مسلک کی مراد تھوپنے والے قرآن پر یہ نامراد ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں مراد ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے جو فرامین ہم تک پہنچے ان میں کیا ہے؟ جس نے قرآن کو اپنے سامنے یعنی اپنا رہنما بنایا، قرآن کے پیچھے چلا، قرآن اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. جس نے قرآن کو پیچھے رکھا کہ آگے میرا مسلک چلے گا، پیچھے قرآن چلے، قرآن اس کو ہانک کر جہنم میں لے کر جائے گا. یہ باتیں ہمیں کی گئی. یہ نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ کی کتاب پر کسی چیز کو ترجیح حاصل نہیں تھی. یہ تو تاکید ہو گئی ان فرامین سے. یہ نہ بھی ہوتے، کتاب خدا کی حیثیت ہر چیز سے بڑی ہے. یہ قانون خدا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سمجھدار ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں. یہ صالحین میں سے. میں سوال کرتا ہوں، یہ جو صفات بتائی جا رہی مثلا اہل سنت میں، میں شیعوں سے پوچھتا ہوں، اور اہل سنت بھی جو سن رہے ہیں شیعوں میں دیکھیں، جا کر دیکھیں، ایسے افراد ہیں نہیں جو خدا کی رضا کی خاطر کرتے ہیں کام، اللہ ایماندار ہیں، عبادت گزار ہیں، راتوں کو تہجد والے ہیں، مثلا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. نہیں ہے ایسے لوگ ہر فرقے میں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن نفرت کی جو آنکھوں پر چڑھا دی گئی ہے ہر مسلک کے، دوسرے کی صرف خرابیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے تمہاری نظر میں وہ خراب کام کر رہے ہیں، بھائی اچھے لوگ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ان خرابیوں کو خدا دور کر دے گا. اور امر بالمعروف کرو. ہر مسلک سے اچھے لوگ، نیک لوگ، امت کی تڑپ لگنے والے لوگ، یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے. یہ کسی فرقے سے کتاب نہیں ہے، یہ ساری امت مسلمہ سے کتاب ہے. تم میں سے ان فرقوں کو توڑ کر
ایک جماعت ایسی کھڑی ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے، اور یہ خیر سب سے بڑی خیر اتحاد امت ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے والی آیات پڑھ لیں۔ نیچے والی آیت میں فرقے سے منع کیا گیا، اوپر والی آیت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ درمیان میں خیر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر خیر مراد ہو سکتی ہے، سب سے بڑی خیر سیاق و سباق کے مطابق اتحاد ہے اور تفرقے سے بچنا ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے، کون بنے گی وہ جماعت؟ وہ جو اچھے لوگ ہیں ہر مسلک میں۔ بڑا واضح ہے قرآن، اس لیے کہا گیا قرآن میں تدبر کرو۔ تدبر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، تم قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرتے ہو۔ تم قرآن کی آیات میں تدبر کرنے کی بجائے من گھڑت قصوں اور افسانہ لوگوں کے سٹوری ٹیلر ٹائپ کے لوگوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا تم نے عقیدے بنا لیے، اور اللہ کی کتاب کا پوچھو تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہودیوں والی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے کہ ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں کہ جن کو کتاب خدا کا کچھ پتہ نہیں سوائے اپنی آرزوؤں کی۔ آرزو کیا ہے؟ ہم جنت میں، باقی جہنم میں۔ کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ پڑھو، وہاں پڑھا تم نے، سنا ہے۔ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے کہا جا رہا ہے۔ اور قرآن کس طرح سمجھائے گا؟ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا بھی جواب دے رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو اسلام ابھی قبول ہی نہیں کیا، تو ان کے اعمال قبول ہیں؟ ہاں، مطلب سنیوں کے اعمال قبول ہیں؟ سنیوں کے شیعوں کے اعمال قبول؟ کہتے نہیں، ان کی نمازیں نہیں ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ٹکرے مار رہے ہیں۔ توجہ فرمائے، وہ بتاتا ہوں میں ٹکروں والا مسئلہ مرلہ کہاں پر آتا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرما رہے جو واقعی اچھے لوگ ہیں، ان صفات والے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ آپ کے سامنے ہے تو دیکھیے اس کو، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ خیر یہ انجام دے رہے ہیں، جو نیکیاں یہ کر رہے ہیں، اس کی ہرگز بے قدری نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، تمہارا عمل نہیں قبول ہوتا، جاؤ لے کے چلے جاؤ۔ ہرگز ان کے اچھے کاموں کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اب بتائیں، ہمارا تو فرقہ کہتا ہی ہے، ہر مسلمانوں کا فرقہ دوسرے کے اعمال چونکہ تیرے فرقہ کا نہیں ہے اس کی نماز بھی ٹکرے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی انہوں نے ترجمہ کیا ناقدری نہیں کی جائے گی۔ قرآن کا لفظ ہے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ کفر کا لفظ استعمال کیا کہ لے جاؤ اس کو، نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے الفاظ، دیکھیے قرآن کے، کیوں انکار نہیں کیا جائے گا؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ صاحبان تقوی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اور قرآن نے کہا اللہ تو قبول ہی تقوی والوں سے کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اللہ متقین کا علم رکھتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر خدا کی خاطر کریں، خدا رد نہیں کرے گا، اگرچہ ابھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ آخری بات، امپورٹنٹ بات بھی جو وہ قرض، کس کا عمل قبول نہیں ہے؟ وہ کہ جس کو پتہ چل جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ جو رسول تشریف لائے ہیں یہ برحق ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں پوری ایمانداری سے حضرت موسیٰ کا دین پہ رہوں گا، میں اس نبی کو قبول نہیں کرتا، اب خدا قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ جو پرسوں آیت گزری تھی سورہ آل عمران کی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین پسند کرے۔ خود اس آیت میں اگر تدبر جسے کہتے کیا جائے تو کیا ہے؟ اسلام آیا کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے، جاننے کے بعد انکار، اب اس سے اس کا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس پر واضح نہیں ہے، اور یہ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، اللہ نے کسی اور کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں کیا اس پر فتوے لگاؤ۔ آج کل اللہ والے کام بعض لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیے ہوئے، اور یہ اندر سے یوں ہے، تم علیم بذات الصدور، اللہ ہے، تم نہیں ہو۔
اللہ نے تو اپنے رسول سے فرمایا اے رسول آپ کے آس پاس منافق ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم اللہ کے کام پہ ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں پتہ لگ گیا کہ دلوں کے اندر کیا ہے، اور تم نے بھر دیا معاشرے کو اس فرقہ واریت کے زہر سے۔ اللہ تو جو سب سے زیادہ اسلام کی قوم مخالفت کر رہی تھی مدینہ میں، ان کے بارے میں بھی، ان کے نیک افراد کے بارے میں بھی خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان کے عمل قبول ہیں۔ ان کہتے ہیں دوسرے فرقے کا عمل قبول نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی حق کو ریجیکٹ کر کے پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جو اس تک پہنچی ہے ایمانداری سے اس کو فالو کر رہا ہے، اس کا عمل کیوں نہیں قبول؟ تم نے کہاں سے گھڑ کے اصول بنائے ہیں؟ فرقہ واریت کے زہر کے مارے ہوئے بچپن سے وہی زہر تمہیں پلایا گیا اور تم نے اسی کے مطابق نظریات بنا لی، اور دین خدا، دین اسلام کی طاقت کو تم نے ٹکڑوں میں کر کے رکھ دیا اور بکھیر کے رکھ دیا، اور اسلام دشمن طاقتوں کو تم کے آگے ان کو تم نے فقیر اور وہ بنا کے رکھ دیا کہ اسلام کی طاقت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے تم نے زہر کے ٹیکے لگا دیے کہ جو ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ خلاف قرآن ان آیات کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کرنا چاہے، کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے، میں حاضر ہوں ان آیات کے بارے میں۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ تین، 113، 114 اور 115۔ ان کو پڑھیں، ان میں غور کریں اور دیکھیں کہ شیعہ سنی کے ساتھ، سنی شیعہ کے ساتھ، بریلوی دیوبندی کے ساتھ، دیوبندی بریلوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اور پھر وہ کہ جن کے اندر زہر کے علاوہ جن کے اندر سے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو صرف دوسرے مسلک کی بری چیزیں نظر آتی ہیں، مکھی کی طرح گند پہ بیٹھنے کی عادت ہے صرف، جا کر ان کو اچھائی نظر نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے گند والی مکھی نہیں بنو، ان میں دیکھو جا کر کہ اچھے لوگ کون ہیں، لیسو سواء، ایک جیسے نہیں ہے سارے۔ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان مسالک ہیں، ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور وہ اللہ کی مخالفت میں، جناب اللہ نے یہ کہا میں مخالفت کروں گا، کوئی ایسا۔ سب میں اچھے لوگ موجود ہیں اور سب میں فاسق، فاجر، حرام خور، بدکاریاں کرنے والے سب میں موجود ہیں۔ شیعوں میں بھی موجود ہیں، اہل سنت میں موجود ہیں، ان کے فرقوں میں سب میں موجود ہے بدکار اور حرام خور۔ ادھر فرقہ یاد نہیں آتا ہے، ادھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد نہیں آتا۔ ہاں، جب جنت یہاں بیٹھ کے مفت میں لینی ہے وہاں فرقہ یاد آ جاتا ہے، ہم جنتی ہے باقی سارے جانمی ہیں۔ سب کا سب خلاف قرآن، سب کا سب خلاف قرآن۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی طرف، اتحاد کی طرف دعوت دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے۔ قرآن سے لیں، قرآن والا ٹریک جو ہے وہ اپنائیں، قرآن کے علاوہ والا ٹریک نہ اپنائیں۔ ان باتوں کی وجہ سے شیطان نے پتہ نہیں کس طرح قرآن مجید کو پڑھی جانے والی کتابوں کی لسٹ سے باہر نکال دی، سمجھی جانے والی مسلمانوں سے چھین لی گئی، مسلمانوں سے چھین لی گئی، اسی لیے کہ اگر قرآن کے اصول زندہ ہوں گے اور مسلمان قائم کریں گے ان اصولوں کو تو شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بےہودہ باتیں شروع کر دیا کرو، شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کفار کو پتہ ہے اگر قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا کفار غالب نہیں آ سکتے، اور ان کے غلبے کا ایک بہت بڑا سبب مسلمانوں کی آپس میں فرقوں میں تقسیم ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ یہ خیر میں سے انجام دے رہے ہیں ہرگز ان سے انکار نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا عمل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیکیداری یہاں کے فرقہ پرست لوگوں نے ٹھیکیداری لے لی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں اور علم غیب جانتے ہیں کہ ان کا عمل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمولہ قرآن کا کیا ہے؟ قبول ہی اللہ کس سے کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ آیات 113، 14 اور 15 تھی کہ جو سارا قرآن ہی نصاب میں ہونا چاہیے، یہ تو خاص طور پر ہونی چاہیے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اب دیکھیں اللہ کہہ رہے جنہوں نے کفر کیا، دین آ گیا، انکار کیا، اب کیا ہوگا؟ اب قبول نہیں ہے، اب کچھ قبول نہیں ہے۔ اب تم نے اللہ کی مرضی پہ کہا کہ نہیں یا اللہ اتنی تیری مان لی ہے، یہ والی تیری نہیں مانتے، ہم پچھلے دین پر اب قبول۔ خدا کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہ قبول نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، یہ وہ ہے کہ جب اسلام آیا پتہ چل گیا انکار کر۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا انجام کیا ہے؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اچھا یہ جو لوگ اگر اب یہ خرچ کریں، اسلام کو ریجیکٹ کر کے، حق پتہ چل گیا اب ریجیکٹ کر دیں، اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو یہ اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں انفاق کریں گے، خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ، کتنا واضح ہے قرآن۔ ان کے اس انفاق کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہو۔ آپ کو پتا ہے جو بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ پودوں کو، کھیتی کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمارا علاقہ چونکہ کھیتی باڑی والا علاقہ ہے پنجاب میں، وہ اس کو کورا بولتے ہیں، فصلوں کو خراب کر دیتا ہے، جم جاتا ہے اوپر، وہ آ کر ہوتی وہ ہوا ہے لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اتنا ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے کہ وہ پودوں کے اوپر جم جاتی ہے، پودے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے، جنہوں نے حق کی بات کو ریجیکٹ کیا کہ ہمیں وہ پرانا ہی چاہیے، جو کچھ یہ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مثلا پہلے فرض کریں جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے وہ اپنے دین پر تھے، اب رسول اللہ آئے، دینی اپنے یہودیت کے تعصب کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانا، اب یہ جو خرچ کر رہے ہیں خدا فرما رہے کہ اب نہ صرف یہ کہ اب والا قبول نہیں ہوگا، اوپر کیا کہا؟ ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جو پچھلا کر چکے ہیں کہ مثال دیکھیں کتنی خوبصورت دی ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان کی کھیتی وہ کھیتی ہے کہ جس پر وہ شدید سردی والی اور وہ زہریلی ہوا چلے اور اس کھیتی کو تباہ کرے۔ واضح جو جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے حق کے آنے کے بعد، اس کا کیس، اس کا معاملہ جدا ہے اس کی نسبت کہ جو جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، اور یہ اللہ بہتر جانے، کہ اللہ بہتر جانے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ یہ ضرور ہے کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مثلا دوسرا ہم پہ حملہ کرتا ہے، جان و مال پہ حملہ ہو جاتا ہے، اب وہ موقع نہیں ہے کہ وہاں پہ کہا جائے یہ سب ایک جیسے نہیں ہے، اچھے ڈھونڈو ان میں سے۔ وہ حملے کا وقت ہے، دفاع کرنا، اگر کوئی کسی کی جان مال عزت پر ناموس پر، وہ تو اگر کوئی مسلمان بھی آپ کا ہم مسلک بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے زبردستی اور آپ کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو جائے، معاف ہے وہ، چاہے وہ بڑا عبادت گزار اور نیک ہو، کیونکہ یہ باؤنڈری لائن ہے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ اور تجاوز، وہ معاملہ اور ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ مثلا اگر شیعہ سمجھے سنی یہ نہیں مان رہا، تو اگر نہیں مان رہا تو وہ کس طرح نہیں مان، اس کو بڑا کلیئر ہو گیا کہ نہیں مان رہا یا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بس یہ کیٹیگریز فرق، ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو جان بوجھ کے حق آنے کے بعد انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اب تمہارا پچھلا بھی اگلا بھی قبول نہیں ہوگا، پچھلا ضائع کر دوں گا، خدا اس معاملے میں سخت ہفتے اعمال کر دوں۔ کیوں؟ تو
تمہارے اس انکار کی وجہ سے اب حق کی ترقی میں رکاوٹ پڑ جائے گی، اب دین کے غلبے میں رکاوٹ پڑ جائے گی۔ تم نے تعصب کیا، تم نے تعصب کیا، یہ تو معاملہ کلیئر ہو۔ دوسرا کہ جس کو بات کلیئر نہیں ہوئی اس کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اور ہر فرقے اور مسلک کو قرآن کا یہ اصول اور بنیاد سمجھنی چاہیے، اور اپنی جو ایسے ہی تکلیفیں اور اپنے اندر کینسر اور غلط امراض پیدا کر لی ان کو علاج کی قرآن کے ذریعے، قرآن شفا ہے، ان امراض کی فرقہ واریت کے مرض کی بھی قرآن شفا ہے، اس میں شفا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو انکار کریں جان بوجھ کر ان کا سارا مال ضائع ہے۔ اور تیسری بات میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں گھس ہے، ہماری جان مال پر حملہ کرے، وہ مسلمان بھی ہو اور وہ آپ کے ہاتھوں سے مارا جائے، آپ پر دفاع واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہ میرا مسلمان بھائی ہے کوئی بات نہیں میرے گھر میں گھسا، نہیں، پھر اللہ وہاں پہ کہتا ہے تو بے غیرت ہے کہ جو گھر میں گھستا ہے اپنی جان مال عزت کی اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا کے نظروں میں وہ منفور ہے، قابل نفرت ہے کہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے کہ اس کی ناموس پر کوئی حملہ کرے اور وہ کہے کہ میں تو مطلب مسلمان بھائی ہے جی کر لے۔ کلیئر، یہ باتیں ویسے ہی تھوڑی سوچنے کے بعد بھی کلیئر۔ بس ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہی عدل ہے اور یہی دین ہے، اور جب اپنی جگہوں سے ہٹائی جائیں گی تو اللہ کہتا ہے پھر میں فرقہ واریت کا عذاب بھی تم پہ نازل کروں گا، اور یہ میں کر سکتا ہوں، اور اس نے کر دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کا مزہ سارے مسلمان فرقے چکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چکھا رہے ہیں، اور خوش کون ہو رہے ہیں؟ دشمنان اسلام خوش ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور اس دنیاوی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح فیہا سر، اس مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا انکار کر کے۔ یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب دین آیا اس کا انکار کر کے جان بوجھ کے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور وہ ہوا اس کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، خود اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا۔ اس لیے کہ خدا نے کہا تھا اب یہ دین مانو، انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا، پچھلا بھی تو ہمارا بھی تو دین ہے، موسیٰ غلط تھے، تورات غلط ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود ظلم کی۔ اب تمہارے دین کا چیک ہی یہی ہے کہ تم خدا کی طرف سے آنے والی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ آپ توجہ فرمائیں، جنگ ہو رہی ہو، آگے ایک جو کمانڈر کمانڈ کر رہا ہے وہ پیغام بھیجے، آگے جو لڑ رہے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ اب جو کمانڈر جو دیکھ رہا باقی سارے حالات کو بھی، وہ اپنی نئی کمانڈ بھیجے تو وہ کمانڈر سے کہے پہلے بھی تو آپ کی کمانڈ مان رہے ہیں، نئی والی نہیں مانتے، بیڑا غرق ہو گیا جنگ۔ فوجی جو ہے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکتے، فوجی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کا کام ایک دشمن کی طرف آنکھ ہوتی ہے اس کی اور الگ ایک کان اپنے کمانڈر کی طرف ہوتا ہے کہ جو نئی ہدایت آئے گی فوراً یہ ہے اپنے کمانڈر کا اطاعت گزار۔ وہ نہیں ہے کہ دو کمانڈ آئے تو آپ نے کان کھا لیا، ہر 5 منٹ بعد نیا حکم دے دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جیسے یہودیوں نے کہا تھا یہ کیا ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، یہ کیسا دین ہے؟ دین ہے اللہ کی اطاعت، من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو چین سے بیٹھ ہی نہیں دیتا۔ جیسے مولا علی کی بیعت کرنے والوں نے کچھ عرصے بعد مولا سے کہا گیا جب سے آپ آئے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہمارے گھر بار ہیں، بیوی بچے ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ادھر سے آتے کہتے ادھر جنگ پہ چلو، ادھر سے آتے کہتے ادھر جنگ پہ چلو، ایسے جیسے مولا جان بوجھ کے کروا رہے تھے۔ تو گندی ذہنیت ہوتی ہے، کامچور اور بے ایمان ذہنیت، دنیا پرست ذہنیت، ہزار بہانے، وہ چاہے اس کا سامنے مولا علی جیسی شخصیت کیوں نہ کھڑی ہو وہ بہانے بنا لے۔ تبوک پر رسول اللہ جیسی شخصیت تھی، لوگ بہانے بنا رہے تھے، یہ ہو گیا تو فلان ہو گیا تو نہیں جا رہے تھے۔ پھر اللہ نے آیات قرآن میں سب کی طبیعت سیٹ کی، تب پھر جانے کے لیے تیار ہو۔ پھر بھی بہت سارے جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔